باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، قرآن میں تقریباً 30 مرتبہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے اور 100 مرتبہ سے زیادہ اشارہ ہوا ہے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے نام کا، ہارون علیہ السلام وغیرہ۔ تو یہاں پر جو اشارہ ہوا نا قرآن میں، وہ بھی دراصل کچھ نہ کچھ اپنی جگہ معنی رکھتا ہے، اس میں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایسا واقعہ ہے، یہ اس میں ایسا لگتا ہے کہ ان کی ایسی قوم کو ان کو جو ہے ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا، بنی اسرائیل، جو ظالم ہیں، جو نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات بات پر عذابات دیکھنے کے باوجود بھی بگڑتی، بہت ہی ضدی قوم ہے۔ اسی لیے جو ہے سورہ فاتحہ میں ہم جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بول کے پڑھتے نا، تو غیر المغضوبی میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہودی قوم ہے، بنی اسرائیل قوم ہے، ولا الضالین سے مراد عیسائی قوم ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بیٹا بنا لیا۔ تو اللہ کو بیٹا بنا کر انہوں گمراہی اختیار کرے، ان کے راستے سے ہم کو بچا۔ اور یہ جو مغضوبین ہیں، یہ جو بنی اسرائیل ہیں، جو یہودی ہیں، جو تیری نافرمانی کر کر کے اپنی غضب کو دعوت دیتے تھے اپنے اوپر، تو ان کے بھی راستے سے بچا۔ ان لوگوں کے اندر حیل و حجت کرنا، غرض بہت سارے برائیاں آتے ہیں، ایک ایک کر کے واقعات میں یہ برائیاں آتے رہیں گے۔ ایک مختصر انٹروڈکشن دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے نام موسیٰ علیہ السلام سے ہی جو ہے معروف ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام ہی تورات میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں بھی جو ہے یہی نام لکھا ہوا ہے۔ آپ پیدا کہاں ہوئے؟ مصر میں پیدا ہوئے، اور وفات کہاں ہوئی؟ جبل موآب میں۔ وجہ وفات کیا ہوئی؟ انہوں کس وجہ سے ان کا انتقال ہوا؟ طبعی موت تھی، یعنی کہ نیچرل، جیسا عام سیدھا سادہ انتقال ہوتا۔ اور ان کی خبر دیکھیے، مسجد الخلیل فلسطین میں جو ہے ان کی واقع ہے۔ ان کے والد کا نام عمران ہے، والدہ کا نام یوکابد ہے۔ اور علاقہ بعثت کیا تھا ان کا؟ انہوں کس علاقے میں بھیجے گئے تھے؟ قوم بنی اسرائیل مصر کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اور پھر صحائف میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی صحائف اترے ہیں، اور تورات خود موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، جو آسمان سے تختیوں پر اللہ تعالیٰ لکھ کے تختیاں ہی اتارے تھے ان کے اوپر۔ اور آسمانی کتابوں میں ذکر ہے، تمام آسمانی کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور آپ سے پہلے جو ہے پیشرو نبی شعیب علیہ السلام تھے، اور آپ کے جانشین نبی ہارون علیہ السلام تھے۔ ان کا بھی جو ہے نسب جا کے ابراہیم علیہ السلام سے ہی ملتا ہے۔ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اصل بنی اسرائیل ہے نا، بنی اسرائیل کا جو ان سے شروع ہوا تھا، تو ان سے ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام سے کچھ واسطوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے ان کا نسب ملتا ہے۔ اور دیکھیے یہ واقعے کو کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں، یہ شاید 2 دن 3 دن بھی چل سکتا۔ اتنا لمبا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور اتنا انٹرسٹنگ بھی ہے، اور اتنا ہی ایمان افروز ہے۔ ایک ایک پل میں جو ہے ہمارا ایمان جاگتے رہتا ہے ان کے واقعے سے۔ تو ہم ان کا واقعہ جو ہے قرآن میں الگ الگ جگہ پر الگ الگ اشارتاً ذکر ہوا نا، تو ہم ان کے پیدائش سے جو ہے یہ اس واقعے کو شروع کریں گے، کیونکہ تورات میں جو ہے اسرائیلی روایت جو ہے بہت زیادہ آتے ہیں، جو آج من گھڑت باتوں میں اتنا من گھڑت ہو گئے کہ ہم اس کو نہیں لے سکتے۔ ہم قرآن میں جتنا ذکر ہے، احادیث میں جتنا ذکر ہے، یا تاریخ سے ہم کو جو یقینی طور پر ملتا ہے، ہم اس کو لیں گے۔ بات دراصل یہ ہے، ہر مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 37 جو ہے ان کے حکمران ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک فرعون مرتا تو دوسرا فرعون آتا، تو ایسا تقریباً 37۔ یوسف علیہ السلام جب مصر میں بیچے گئے تھے تو اس وقت 16 فوتیفار بول کے جو تھا اس وقت کا بادشاہ کا نام، تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فوتیفار تھا، اور وہ جو ہے ان کا جو خزانچی تھا، جو اس کے پاس خزانے کی کنجیاں تھے، اس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ تو وہاں پر خزانچی کو عزیز مصر کہا جاتا تھا، اور ہر بادشاہ کو انہوں فرعون بولتے تھے۔ ایسے ہی جو ہے ایران کا ہر بادشاہ کسریٰ کہلاتا تھا، لیکن نام ان کے الگ الگ رہتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فوتیفر تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں من فتح بول کے تھا۔ یوسف علیہ السلام جب مصر میں بیچے گئے تھے تو اس وقت 16 فرعون تھا، اور وہاں پر جو ہے یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت سے اتنا اچھا لوگوں کے قحط کے زمانے میں حکومت کی کہ حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اور پھر لوگ جو ہے وہاں کے جو فرعون، وہاں کے جو مصر کے رہنے والے تھے، وہ یوسف علیہ السلام کے اخلاق وغیرہ دیکھ کر ان کے آگے جھکے ہوئے تھے۔ گئے تھے 72 لوگ جو گئے تھے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، لیکن جب یہ نکالے جا رہے تھے تو 6 لاکھ کے قریب، 6 لاکھ سے بھی زیادہ جو ہے یہ لوگ تھے،
اتنی آبادی ان کی وہاں پر بڑھ گئی تھی. تو اب یہاں پر جو گئے, جانے کے بعد مصر والے بولے یہ دیکھو باہر سے قوم آ کے ہم پر حکومت کر رہی نا, ہم کیسے ہیں کہ ہم ان کو اپنے اوپر حکومت کرنے دے رہے. تو فرعون کی قوم کو کیا کہا جاتا؟ عمالقہ کہا جاتا. ہسٹری میں کیا نام آتا ان کے لیے؟ قوم عمالقہ بول کے کہا جاتا. جیسے ہم انڈیا میں ڈراویڈینس ہیں نا, انگریز آئے تو ہم ڈراویڈینس تھے, اور ڈچ آئے, برطانیہ کے آئے, انگریز آئے, تو ایسے ہی جو ہے وہ لوگ بھی جو ہے ڈراویڈینس کے جیسے جو تھے ان کو قبطی کہا جاتا. کیا کہا جاتا؟ قبطی. ہم انڈیا کرناٹک میں, مہاراشٹرا میں, ساؤتھ میں جو بھی رہتے ان کو ڈراویڈینس بولتے نا, تو ایسے ہی ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ مصر کے اصل رہنے والوں کو قبطی کہا جاتا تھا. اب یہ بنی اسرائیل جو ہے باہر سے آ کے, فلسطین سے آ کے, شام سے آ کے ان کے اوپر حکومت کر رہے تھے. تو حکومت کرتے کرتے ایک دن انہوں کیا کرے, یہ باہر سے آ کے ہم پر حکومت کر رہے ہیں, ان کا تختہ الٹ دینا چاہیے بول کے کیا کرے, بنی اسرائیل کا تختہ الٹ دیے. یوسف علیہ السلام اور چند دنوں تک یہ لوگ اچھے رہے, اس کے بعد میں کیا ہوا, بنی اسرائیل غلام بن گئے. جتنے دن اچھے تھے ان کے اندر شیطان ہمیشہ کیا کرتا, اچھی حالت میں آ کے آہستہ سے بگاڑ دیتا نا. ان کے اندر کیا کیا بگاڑ پیدا ہوا, وہ لوگ جو ہے سود لینے لگے لوگوں سے. ایسا سود لیتے کہ خون چوس چوس کے ان کا جو ہے پورے ان کا کاروبار برباد کر دیتے, جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند تھا. اور ان کے پاس کیا تھا, اللہ کی راہ میں کوئی پیسہ دینے کی ان کو خواہش نہیں تھی, اور اپنی جان کے بہت متوالے تھے. یعنی کسی کو اپنے پیسے دے کے لڑنے کے لیے بھیجتے تھے, لیکن خود جا کے لڑنا نہیں, اپنے کو چوٹ آنا نہیں, اپنی جان جانا نہیں. اپنی جان کے چہیتے بہت تھے وہ لوگ. اور پھر دوسرا کیا تھا, ان کے اندر بھی جو ہے بہت زیادہ برائیاں پیدا ہو رہے تھے. بس کچھ لوگ نیک رہتے. دیکھیے کچھ لوگ نیک تھے, جس میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی جو ہے بہت نیک تھے. ان کو معلوم تھا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کی قوم کے لوگ ہیں, ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے, فرشتوں پر ایمان رکھنے والے, ہم ایسے قسم کے لوگ ہیں. اور یہ مصر والے قبطیاں جو ہے ہم کو غلام بنا لیے. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب پیدا ہونا تھا, بادشاہ کو تو لوگوں نے بتا دیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری تخت کو للکارے گا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کیا کیا, جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دو. یہ حکم اس نے لگا دیا, اس لیے کہ وہ بچہ پیدا ہونا نہیں, وہ بچہ زندہ رہنا نہیں, اور ہم کو جو ہے للکارنا نہیں, ہم کو کوئی چیلنج نہیں آنا. تو یہ جو چیلنج نہیں آنا بول کے جو اس نے یہ ایسا چال چلی. لیکن اردو میں محاورہ بولتے نا, اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ رکھنا چاہتے تھے, کوئی ان کو کیسے ان کی جان لے سکتا تھا. اور اتنی ٹائٹ جو ہے نگرانی ہوتی تھی بنی اسرائیل کے گھروں کی. 6 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے, لیکن پھر بھی نگرانی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا لیتے, ان کی ماؤں کے سامنے دیوار پہ ان کے بچوں کو پھینک کے مار دیتے. بچوں کا بھیجا پاش پاش ہو جاتا. تو ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی, کیسی تکلیف ہوتی ان کا بیٹا جب مر جا رہا تو. اور بیٹیوں کو کیا بولتے تھے, یہ کل ہمارے لونڈیاں بنیں گے, ہمارے باندیاں بنیں گے, ہمارے کام والیاں بنیں گے بول کے ان کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے. تو جب کسی کے بچہ ماں باپ کے سامنے مرتا تو دل زیادہ دکھتا. لیکن وہ قوم دیکھیے آگے کیسی تھی, کیسا جو ہے اس واقعے کو بھلا دیتی, کیسے یہ تکلیف کو بھلا دیتی, اللہ تعالیٰ کی احسان فراموشی کرتی. آخر میں ایک دن کیا ہوتا, موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ماں کو ان کے بولتے, اے عمران کی عورت, تم کیا کرو, ایک لکڑی کا بکسا بناؤ, اس میں جو ہے موسیٰ کو ڈال دو, موسیٰ کو ڈال کے دریائے نیل میں بہا دو. نائل دریا معلوم ہے نا, پھر مصر میں جو ہے وہاں پر ہے, تو اس میں تم بہا دو. اللہ تعالیٰ تم کو بہت جلد اپنے بیٹے سے ملائیں گا, تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کریں گا. کیونکہ پیدا ہوئے سے بچے کو پھینک دینا نا دریائے نیل میں, تو وہ اللہ تعالیٰ ان کا دل بندھا کے بولتے تم کو بہت جلد تمہارے بچے سے بھی ملایا جائے گا. ایک آواز آتی ہے ان کو, تو انہوں اس آواز کی وجہ سے جو ہے ایک لکڑی کا بکسا بنا کے موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کے پانی میں بہا دیتے. اور پھر دوسرا دیکھیے, یہ بات بتا رہی تھی کہ یہ واقعہ جو ہوا, موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں جو نبی بن کر آئے, تو ان کے آنے کا مقصد وہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 نبی ایسے ہیں, ایک ابراہیم علیہ السلام, ایک موسیٰ علیہ السلام. ان دونوں نبیوں کو اس لیے نبی بنا کر بھیجا کہ اس وقت کیا ہو گیا تھا, ایک انسان کی غلامی میں آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمام انسان صرف اللہ کی غلامی میں رہے, کوئی انسان جیسا انسان کوئی آقا نہ رہے, اور ایک انسان اپنے جیسے انسان کا غلام نہ رہے. غلامی سے نکالنے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ایک انسان کے اوپر ایک انسان کی حکومت چلے.
بلکہ ایک انسان کے اوپر اس کے رب کا ہی حکم چلنا چاہیے، وہ پیدا ہونے سے مرنے تک کس ڈھنگ سے رہے۔ آج ہم کو ہر ڈھنگ میں ملتی نا ہدایت، ماں ہے تو ہم کیسے رہنا، بیٹی ہے تو ہم کیسے رہنا، بہن ہے تو کیسے رہنا، بیٹا ہے تو کیسے رہنا، باپ بنے تو کیسا رہنا، اور پھر جو ہے تم آفس میں جا رہے ہیں تو کام کیسا کرنا، تم بیڈ پہ سو رہے تو تم کو کیسے سونا ہے، تم ٹوائلٹ کو جا رہے تو تم کو کیسا رہنا ہے، تم نوکریاں کر رہے تو تم کو کیسا کرنا ہے، شادی کرے تو کیسا کرنا ہے، مرے تو تم کو کیسا دفن کرنا ہے۔ ہر حکم ہم کو قرآن میں ہے۔ کسی بھی حکم میں ہم کو اپنے انسانوں کے جیسے بنائے ہوئے طور طریقے، ان کے احکامات، زبردستی کے احکامات ہمارے کو جھیلنا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کمیونزم ہے، کمیونزم میں کیا ہے، کوئی بھی جو ہے ان کا اپنا پیسہ نہیں رہیں گا، حکومت کا پیسہ رہیں گا، پر ہیڈ جو ہے ان کو تقسیم کیا جائیں گا۔ تم چاہے کتنا بھی کماؤ، اس میں کوئی جینیس رہتا، کوئی جو ہے ڈل رہتا، جو ڈل ہے اس کو بھی اتنا پیسہ ملتا، جو جینیس ہے اس کو بھی اتنا پیسہ ملتا، سب کو پر ہیڈ پیسے تقسیم کر دیے جاتے، اور اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں، کچھ نہیں، کیا بھی نہیں، وہ حکومت سے ان کو مل رہا۔ تو نکما ہر کوئی کیا بولیں گے، ہمارے کو اتنا ہی مل رہا تو ہم کیوں زیادہ کام کرنا بولیں گے نا۔ تو یہ کمیونزم کیا ہو جاتا، فیل ہو جاتا۔ اسی طرح سیکولرزم ہے، سیکولرزم بولے تو کیا، لادینیت، یعنی تم اگر مسلمان ہے تو اپنے گھر میں رہو، گھر کے باہر اگر تم نکلے تم ایک جمہوری انسان ہے، تم ایک سیکولر انسان ہے، تمہارا دن تمہارے گھر میں، ہمارے آفس میں ہے تو گڈ مارننگ ہی بولنا، تم نمستے ہی بولنا، تم السلام علیکم بولنا ہے تو تم تمہارے گھر میں بولو، ہمارے آفس میں نہیں چلیں گا، ہمارے پاس کاروبار میں نہیں چلیں گا۔ یعنی کہ ہمارا جو حکم تھا، ہمارے کو سیکولرزم میں دین اپنے گھر میں چھوڑ کے باہر جا کے بے دین بننا ہے۔ تو یہ باہر جا کے جو ہم بے دین بن رہے ہیں تو ان کے احکامات مان رہے نا ہم، تو یہ بھی کیا ہوتا، بندوں کا حکم ماننے کا جیسا ہوا۔ تو یہ کیا چیز ہے، یہ بندوں کی ہی حکومت ہوئی نا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، ہر جگہ تم جو ہے میری مرضی کے مطابق چلو۔ تم ایک اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی تم دیکھو کہ اللہ تمہارے کو کیا حکم دے رہا۔ تم جب کسی دوست سے مل رہے تو اللہ تعالیٰ دیکھو کہ کیا بول رہا کہ کیسا دوسرے سے ملنا ہے۔ جب تم سوسائٹی میں جا رہے تو تم کیا، اللہ تعالیٰ تمہارے کو کیسے ملو بولے، وہ ویسے ملنا۔ تو یہ بندوں کی حکومت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو دو بڑے نبی دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کتنے جلیل القدر، اور یہودیت، نصرانیت، مسلمان، مشرکین، چاروں قومیں ابراہیم علیہ السلام کو مانتی تھی، اتنے بڑے نبی تھے، اور ان کو بھیجا کس لیے گیا تھا، نمرود کے رب اعلیٰ کی حکومت سے نکال کر اللہ کی حکومت میں لانے کے لیے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل بھی غلام بن گئی ہے، فرعون کی غلام بن گئی ہے، اور فرعون بھی جو ہے للکارتا تھا، میں تمہارا بڑا خدا ہوں بولتا تھا، میں تمہارا بڑا خدا ہوں، تم مجھے اللہ مانو، تم مجھے خدا مانو بولتا تھا۔ حالانکہ ان کے بھی دیوی دیوتائیں تھے، ان کے بھی جو ہے بت پرستی تھی ان کے پاس بھی، لیکن ان جو جس معنی میں اپنے آپ کو خدا بولتا تھا، وہ میرا حکم تم سب پہ چلنا، اس لیے ایسے ظالمانہ احکامات نکالتا تھا، بچوں کو قتل کر دینا، بیٹیوں کو چھوڑ دینا۔ تو یہ ان کو بھی جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو نبی بنا کر بھیجے جانے والا ہے، وہ اسی بادشاہت کو ٹکر دینے کے لیے، اسی حکم کو چیلنج کرنے کے لیے جو ہے بھیجا جانے والا ہے۔ اور اللہ جس کو رکھتا اس کو کون چکتا۔ تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو تو آنا ہی آنا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور ان کو بھی جادوگر بول دیا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ تم کو برباد کر دیں گا۔ تو ان وہ بربادی سے بچنے کے لیے ہر بچے کو قتل کر رہا۔ اب ان کی ماں کو آواز آئی کہ تم لکڑی کا بکسا بناؤ اور اس میں کیا کرو، دریا میں بہا دو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں کیا کرتے، موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن رہتی، ان کا نام مریم رہتا۔ یہ مریم نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم نہیں، دوسرا ایسا ایک نام رہتا نا، کئی لوگوں کے نام رہتے۔ تو ایسے ہی جو ہے وہ مریم کیا کرتے، وہ بکسے کے ساتھ چلتے، بکسا پانی میں بہتے رہتا، انہوں زمین پہ جو ہے چلتے رہتے۔ وہ بکسا چلتے چلتے فرعون کا جو محل رہتا، بہت بڑے بڑے محل رہتے ان کے، اور ان کے محل میں ایک کمان جیسا رہتا، پیچھے اس کو پائیں باغ بولتے اردو میں، یعنی پچھواڑے میں ایک باغ رہتا، وہ باغ میں سے سمندر کا پانی جاتے رہتا۔ تو محل میں بھی کیا تھا، دریائے نیلج بہتا تھا۔ تو بی بی آسیہ کو کئی سال سے بچے نہیں تھے۔ بی بی آسیہ کون تھے، فرعون کی بیوی تھی۔ اس وقت کا بادشاہ کا نام منفتح تھا، اور چونکہ ان کو ہر بادشاہ کو فرعون ہی کہتے ہیں، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بار بار فرعون ہی بولیں گے۔ آج بھی اس کی لاش مصر میں موجود ہے۔ تو ان کیا کرتے، اداس بیٹھے ہوئے رہتے انہوں، ان کی باندی جو ہے ان کو کنگھی کرتے رہتی۔ جیسے ہی وہ بکسا آتا تو کیا بولتی، اے رانی صاحبہ آپ اس بکسے کو لے لیجئے، ہو سکتا ہے آپ کی جو اداسی ہے اس میں اداسی دور ہو جائے اور آپ کا دل خوش ہو جائے۔ تو انہوں بولتے لاؤ وہ بکسا دیکھیں گے۔ تو دریائے نیل سے وہ بکسے کو اٹھا لیتے، اٹھا لیے تو جو ہی اس کا ڈھکن کھولتے ٹیاں ٹیاں رونا شروع کر دیتے، اور آنکھوں میں اتنے نور رہتا موسیٰ علیہ السلام کے، وہ آنکھوں کی چمک جو بھی کوئی دیکھتا اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت بیٹھ جاتی۔ تو پھر انہوں کیا کرتے،
بچے کو نکال کے سینے سے لگا لیتے، ارے کتنا پیارا اتنا خوبصورت بچہ ہے، پتہ نہیں کس نے بہا دیا، ایک کام کریں گے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، بادشاہ سلامت سے بات کرو۔ تو جو بادشاہ کے جو قریب رہنے والے رہتے وہ لوگ دیکھ کے کیا بولتے ہیں، اے بادشاہ یہ تو لڑکا کوئی بنی اسرائیل کا دکھ رہا، تو انہوں بولتے ہیں یہ تو بنی اسرائیل کا ہے، ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ تو نہیں ہو جو تمہاری تخت کو للکارے، تمہاری حکومت کو للکارے۔ تو بی بی آسیہ کیا بولتی، اگر یہ وہ بچہ بھی رہا جو تمہارے کو للکارنے والا ہے، ہم اس کو پالیں گے پوسیں گے، ہم اس کو اس کے پر احسان کریں گے، ہمارے احسانوں میں آ کے ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ نرم پڑ جائے اور پھر یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کام نہ کرے جس کا تم کو ڈر ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ بچہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو مطلب ان کا، اللہ تعالیٰ سے مراد ان کا خدا، ہمارے خدا نے ہم کو دیا ہے تاکہ ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے، ہم اس کو پالیں گے، اپنے دربار میں رکھ لیں گے۔ بی بی آسیہ بہت ریکویسٹ کرتے، اور فرعون جو ہے بی بی آسیہ کو بے انتہا چاہتا تھا، بیوی کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا خاص محل بھی بنایا تھا لیکن آگے انجام بی بی آسیہ کا دیکھیں کتنا دردناک کر دیتا، صرف فرعون کو نہیں ماننے پر، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے پر۔ تو اب یہاں پر انہوں کیا کرتے، اس کو رکھ لیتے، بچہ جو ہے ان کے محفل میں جو ہے ان کے بادشاہ کے اس میں رکھ لیں گے بول کے یہ طے ہوتا۔ اب بچے کو بکسے میں سے نکالے تو بھوک لگتی نا، جو رونا شروع کرتے، کسی کو بھی جو ہے دودھ پلائے تو دودھ ہی نہیں پیتے رہتے۔ تو جو مریم ان کی بہن ساتھ ساتھ آتے رہتے نا، جو وہ چیر کے لوگوں کو بھیڑ چیر کے آ کے بولتے ارے کتنا پیارا بچہ ہے، انہوں آ کے کیا بولتے، میں ایک ایسی عورت کو پہچانتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ عورت سے جو ہے یہ بچہ دودھ پی لے اور آپ کو جو ہے سکون ہو جائے۔ تو اب وہاں پر جا کر کیا کرتے ہیں، انہوں کون ہے جاؤ لے کے آؤ بول کے بولتے ان کی بہن کو، تو بھاگتے آتے، یہاں پر ان کی ماں کا حال برا رہتا، ایک آواز آئی اور میں نے اس آواز پہ بھروسہ کر کے اپنے بچے کو دریائے نیل میں پھینک دیا نا، اب میں کیسا کروں، میرا بچہ مجھے کیسا واپس ملے گا، میں پھینکنا صحیح تھا نہیں صحیح تھا بول کے ان کے دل میں یہ ہوتے رہتا، ڈگمگ ہوتے رہتا، میں صحیح کری کیا غلط کری۔ بھاگتے ہوئے بیٹی آ کے بولتی امی پریشان مت ہو، بھائی جو ہے بی بی آسیہ نے، ملکہ نے جو ہے اس کو اٹھا لیا ہے، رانی صاحبہ نے، اب وہ جو ہے دودھ کے لیے رو رہا ہے، تم چلو۔ میں ان کو یہ بولی کہ میں ایک ایسی عورت کو پہچانتی ہوں جو اس کو دودھ پلا سکے، تم چلو تاکہ تمہارا بھی دل سکون میں آ جائے۔ تو پھر ان کو جب خوشی ہوتی، اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو واپس ملاتے۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ ماں اور بیٹے کو بچھڑا ہے تو ماں اور بیٹے کو ملا بھی سکتے اللہ تعالیٰ، کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوا نا۔ پھر انہوں آنے کے بعد جب دودھ پلاتے تو انہوں بولتے ٹھیک ہے ہم تم ان کو دودھ پلانے کی اجرت دیتے رہیں گے، تم ان کو دودھ پلاؤ۔ تو بی بی ان کی مریم جو ہے، مریم کی ماں، یوکابد تھا نا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام، انہوں کیا بولتے میں روز روز صبح شام آ کے دودھ پلانا محل میں میرے لیے مشکل ہے، ایک کام کرو بچہ بڑا ہونے کے بعد تم میرے پاس بھیجا کرو، بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، میں تھوڑے دن میں آ کے پلا دوں، اس کے بعد تم میرے پاس بھیجا کرو۔ اس طرح سے جو ہے واپس اپنی قوم میں جانے کا راستہ بناتے اللہ تعالیٰ۔ ماں کیا بولتی میں روز روز نہیں آتی کیونکہ ٹیمپر دکھانا رہتا ان کو، اور تم میرے پاس بھیجو بولے تو بنی اسرائیل میں جاتے آتے، محل سے جاتے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کو کئی باتیں معلوم ہونا شروع ہوتے کہ ہم ایک نبی کی قوم ہیں، اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے، ہم مسلم قوم ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھتے، ملائکہ پر ایمان رکھتے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے، یہ فرعونیوں نے جو ہے ہمیں غلام بنا لیا ہے، ہم پر اس طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل سے ہر مشقت والا کام، ہر محنت والا کام بنی اسرائیل سے لیتے تھے، اور عورتوں کے اوپر بھی زبردستی کیا کرتے تھے۔ اتنا زبردستی کرنے کے باوجود بھی یہ قوم اتنے لمبا عرصے تک غلام رہی، اتنے لمبے عرصے میں بھی ان کے اندر اتنا بگاڑ پیدا ہوا، 2000 سال تقریباً یہ لوگ فرعونیوں کی غلامی میں رہے، ان کے اندر جادوگری کی تعلیم بھی پیدا ہوئی، ان کے اندر جو ہے کیسے کیسے برائیاں ہوئے، دیکھیے سود تو لیتے تھے اور پھر جو ہے جادوگری سیکھ کے کیا کرتے تھے، ارے ان کی بیوی بہت اچھی دکھ رہی، اس کے اوپر جادو کرو، میاں بیوی میں لڑائی لگا اور ان کی بیوی کو حاصل کرو۔ نمرود بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کہ میں چڑھ کے اس عمارت پہ ابراہیم کے رب کو دیکھوں گا، بولا تھا نا۔ تو وہ جو بابل کے مینارے بول کے میں آپ کو ریپیٹ کرنے لگائی تھی، یاد ہے نا؟ تو وہ بابل کے مینارے پر ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ جو ہے 2 اپنے فرشتوں کو بھیجتے، کیا بول کے بھیجتے، جا کے ان کو جادوگری کی تعلیم دو تاکہ یہ لوگ ان کے اندر کی جانچ پڑتال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر ایک کو آزمانے کے لیے ایک امتحان رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہاروت اور ماروت کیا بولتے، دیکھو ہم تمہارے رب کی طرف سے آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، یہ جادوگری کی تعلیم کوئی ڈھنگ کی تعلیم نہیں ہے، کوئی اچھی تعلیم نہیں ہے۔ جادوگری جو سیکھتا ہے وہ کبھی فلاح نہیں پاتا، کبھی کامیاب نہیں ہوتا، جادوگر ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اور جادوگر ہمیشہ جو ہے بے چین رہتا ہے۔
اور یہ جو تم چیز سیکھ رہے ہو اس چیز کا سیکھنا تمہارا کو جہنم میں لے جائیں گا جس میں تم ہمیشہ رہو گے اور دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں ان لوگوں اتنا ٹوکنے کے باوجود بھی کیا کرتے، وہ لوگ جادوگری کی تعلیم سیکھتے اور ایک دوسرے پر جادو کر کے برباد ہوتے۔ پہلے تو انہوں غلام قوم ہیں، غلامی میں سود لے رہے ہیں، سود لیتے لیتے پھر جادوگری کی تعلیم سیکھ رہے ہیں اور ان کو ٹوکنے کے باوجود سیکھ رہے انہوں، اور جادوگر کبھی فلا نہیں پاتے بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی سیکھ رہے انہوں۔ اب سیکھنے کے بعد ان کے اندر اتنی بگاڑ اور اتنی برائی پیدا ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ماں کے پاس ملنے آتے تھے، دودھ پلانے کا ٹائم جتنا رہتا اتنا ٹائم کے بعد کیا بولتے، ارے اتنا دودھ پلانا، صبح شام سلام کر لیے تو کیا ہونا ہے، ملنے گئے تو کیا ہوتا، کسی کا بھی احسان ماننا چاہیے بول کے صبح شام جو ہے ایک ایک چکر موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس آتے، اور ان کی ماں پورا اسلام جو ہے ان کو سمجھاتے رہتی، ہم کس نبی کے قوم سے ہیں، ہمارا کیا مقصد تھا، ہم یہاں پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کیسا مصر میں آئے، پھر ہم کو کیسا غلام بنایا گیا، ہم پر کیسا ظلم و ستم ہو رہا، اب ہم کو جو ہے سے نکلنا چاہیے، یہ سب ماں ان کو تعلیم دیتے رہتی۔ تو ایک دن کیا ہوتا، اپنی ماں سے مل کے انہوں واپس جاتے رہتے، دو آدمیاں لڑتے رہتے، ایک بنی اسرائیل کا رہتا، ایک فرعون کی قوم کا قبطی رہتا۔ تو قبطی کیا کرتا معلوم، بنی اسرائیل کے آدمی کو ایسا گھسیٹتے لکھ جاتے رہتا اور اس کے اوپر اس کو مارتے بھی رہتا، ظلم بھی کرتے رہتا۔ تو وہ بنی اسرائیل کا آدمی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی کیا ہوتا، موسیٰ مجھے بچا لو، موسیٰ مجھے بچا لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوتا ہے، میری قوم کے آدمی کو یہ فرعون کا قوم کا آدمی مار رہا، بلکہ جا کے جوش میں اتنے طاقتور اور اتنے اچھی جسامت کے رہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، جا کے جوش میں خالی ایک گھونسا مارتے ہیں اس کو، ایک گھونسا مارے تو وہیں گرتا مرج جاتا انہیں۔ تو اتنے طاقتور موسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کا اتنا رعب اور جلال بھی تھا۔ اب سب لوگوں میں چرچا ہوتا، ارے فرعون کی قوم کا جو ہے آدمی مارا گیا، کس نے قتل کیا، کس نے قتل کیا؟ اب انہوں کیا کرتے معلوم، اے اللہ میں تو خالی اس کو ڈرانے کے لیے ایک مارنے گیا تھا، انہیں مرج گیا، اس کو قتل کرنے کا میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، مجھے معاف فرما بول کے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، تمہاری نیت تو قتل کرنے کی نہیں تھی بول کے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، لیکن دل میں ایک بے چینی رہتی نا کہ اب ان کا آدمی مارا گیا تو انہوں چھوڑ دیتے بنی اسرائیل کو۔ ان کی حالت کیسی تھی، اگر ایک آدمی کو انہوں مارے تو انہوں کئی لوگوں کو مار دیں گے، کیونکہ پہلے چنوں بچہ پیدا ہو رہا تو قتل کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ لوگ جو ہے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے لوگ ہیں۔ اب سب میں خبر پھیل جاتی کہ کس نے اس کو قتل کیا۔ تو فرعون کے پاس جب دربار میں یہ کیس جاتا تو انہیں بولتا، اب ہم ایک آدمی ہمارا مارا گیا اور ہم پوری بنی اسرائیل سے بدلہ نہیں لے سکتے، ایک کام کرو، اس کو جس نے قتل کیا ہے اس کا پتہ لے کر آؤ، میں اس کو قتل کروں گا، اس کے بارے میں کھوج لے کر آؤ۔ پھر اس کے بعد میں یہ باتیں چلتی رہتی۔ دوسرے دن جو بنی اسرائیل کو گھسیٹ کے لے کے جاتے رہتا نہیں، وہی آدمی کو پھر کوئی اور آدمی سے ساتھ جھگڑا ہوتا۔ تو جھگڑا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہوں، سمندر کے کنارے شام کے وقت سیر کرتے رہتے موسیٰ علیہ السلام، اس آدمی کو دیکھتے ہی انہیں کیا کرتا، وہ آدمی موسیٰ مجھے بچاؤ، موسیٰ مجھے بچاؤ۔ تو ان کو غصہ آتا، کل بھی تو اس شخص سے جھگڑا کر رہا تھا، آج بھی تو اس شخص سے جھگڑا کر رہا، اور پھر اس کی ہمدردی میں پھر اس سے جو ہے بات کرنے کے لیے جاتے، اور بات کرتے، اس سے قبطی سے بات کرتے، فرعون کے آدمی سے بات کرتے کرتے اپنے بنی اسرائیل کے بھی آدمی سے بات کرتے ہوئے بولتے، تو کل بھی جھگڑا کر رہا تھا، آج بھی جھگڑا کر رہا ہے بول کے ایسا غصے سے ایسا یوں بات کرنے کے لیے گیا۔ تو انہیں کیا سمجھتا، میں نے میرے کو کام مکھا مارتا کہ کل کے جیسا میں آدمی کام مر جاتا ہوں کہ بول کے نہیں، ارے موسیٰ کیا اب تو میرے کو مار کے قتل کریں گا کیا، کل اس کو قتل کرے جیسا بولتا، گرا ہوا رہتا زمین پہ، بیٹھے بیٹھے بول دیتا۔ اب بولا تو یہ جو کھینچنے والا تھا اس کو چھوڑ کے بھاگ کے قاتل کا پتہ لگ گیا، اس کو قتل کرنے والا موسیٰ ہے، کوئی اور نہیں، موسیٰ ہے جو ہمارے محل میں رہ رہا، ہمارے دربار میں رہ رہا، وہی موسیٰ ہے بول کے بولتے ہی اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی شروع ہو جاتی نا، بدلے میں قتل کرنے کا انہیں فرعون وعدہ کرا سو رہتا۔ تو فرعون کے دربار میں ایک بچہ، ایک آدمی ایسا رہتا جو موسیٰ علیہ السلام کو بہت چاہتا تھا اور فرعون کی بات کو پسند نہیں کرتا تھا۔ تو چپکے سے انہیں سب سے پہلے بھاگ کے باہر نکل کے آ جاتا، بھاگ کے باہر آ کے کیا ہوتا، موسیٰ دربار میں یہ بات چل رہی ہے کہ سب کو پتہ چل چکا ہے تم نے قتل کیا ہے، لہٰذا تم یہاں سے کہیں بھاگ جاؤ، اپنے آپ کو پہلے بچاؤ اور اپنے آپ کو پہلے چھپاؤ، بعد میں معاملہ ٹھنڈا ہوا تو تم آ جانا واپس۔ ایک مشورہ دیتے ہوئے بولتے، تو انہوں بھی کیا کرتے، ہاں فرعون تو بڑا ظالم بادشاہ ہے، میں یہاں سے بھاگتا ہوں بول کے بھاگ کے مدین چلے جاتے۔ وہاں پر جو ہے جو بڑے شیخ رہتے ہیں ان کا نام
شعیب رہتا تو علماء اکرام کیا بولتے ہیں کل ہم جو شعیب علیہ السلام کا قصہ سنے نا وہ شعیب علیہ السلام ان کے سسرے ہو سکتے یا پھر کوئی دوسرے شعیب علیہ السلام تھے. دونوں روایتیں حدیث میں آتی ہیں. اب واللہ عالم وہ کون سے شعیب تھے. بہرحال جو کوئی بھی شعیب تھے انہوں مدین کو بھاگ جاتے. ہم آج اس قصے کو یہیں پر روکیں گے کیونکہ مدین جانے کے بعد وہاں پر انہوں شعیب شیخ رہتے ان کی بیٹی سے شادی ہوتی اور پھر وہاں انہوں نبی بنتے. ایک نبی بننے کا وہ ایک لمبا قصہ شروع ہو رہا ہے, کنٹینیوشن رہتا. ہم یہاں سے موسیٰ علیہ السلام مصر سے جو ہے بھاگ کر مدین گئے, اس بار پہ ہم یہاں پر قصہ روکتے ہیں.